کبھی کبھی اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی آزمائش بناتا ہے، اور جانتے ہو کیسے؟ جب وہ ہر راستہ بند کر دیتا ہے، امید کی آخری شمع تک بجھا دیتا ہے، نہ آگے کوئی راستہ نظر آتا ہے نہ پیچھے، نہ دعائیں قبول ہوتی نظر آتی ہے، نہ اللہ کی مدد کہیں سے نظر آتی ہے۔ مایوسی تمہیں ہر طرف سے گھیر لیتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعائیں آزماتا ہے، دیری کر کے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کے اور بھی قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس وقت اس کے بندے کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت میں مانگی گئی دعائیں قبولیت میں وقت ضرور لگا سکتی ہے، لیکن قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ ہمت رکھو، اللہ سب جانتا ہے۔ صبر رکھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تہجد کی دعائیں بدل دیتی ہیں حالات بھی اور نصیب بھی۔ جب اللہ تمہیں ایسی چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اس کے بدلے وہ تمہیں اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ تم ہر اس طوفان سے بے خوف ہو کر لڑ جاتے ہو جسے لڑنا کبھی تمہارے لیے ناممکن ہوا کرتا تھا۔ طویل انتظار کے بعد بھی جب تمہارا دل اللہ کی دیری پر مطمئن رہتا ہے، تو پھر اللہ ضرور تمہارے لیے کوئی ایسی راہ کھول دیتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کو بھی اپنے بندے کی یہ بات بہت پسند ہے، جب وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس سے مدد مانگتا رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ شاید اللہ کا جواب نہ ہے۔ جب بھی اتنے انتظار کے بعد بھی اس کا کوئی جواب نہیں آیا، وہ نہیں سوچتا کہ دور کی گئی چیز شاید وہ دوبارہ مجھے نہیں مل سکتی۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ 7 آسمانوں پار جا کر بھی میری پکار، میری التجائیں، میری دعائیں اللہ کو منا نہیں پا رہی ہے۔ وہ تو بس یہ سوچتا ہے کہ جتنا صبر اب کر لیا ہے، اس کے بعد تو اب اللہ خود میرے ساتھ ہوگا۔ اس یقین کے بعد نہ تو پھر دل مایوس ہوتا ہے، نہ ہی اللہ کی دیری پر تھکتا ہے، اور نہ ہی دعائیں مانگنے سے رکتا ہے، کیونکہ جہاں ہر راہ بند ہو جاتی ہے، وہاں امید کی کرن بنتی ہے۔ تمہاری دعائیں، وہ دعائیں جو تمہیں ایک وقت میں لگتا ہے بالکل بے معنی سی ہے، کیونکہ وہ قبول نہیں ہوئی تھی، اور پھر جن کے دل اللہ کی تاخیر سے گھبراتے نہیں، اللہ کی مدد کو ایسے پاتے ہیں کہ نہ پھر دعاؤں سے پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ ہی مزید آزمائش سے ڈرتے ہیں۔ اور ایک دن مقررہ وقت پر اللہ تمہاری ساری پسندیدہ چیزیں تمہارے سامنے لا کر رکھ دے گا، اور تم کہو گے یا اللہ یہ کیسے؟ اور اللہ مسکرا کر کہے گا تمہاری آزمائش کا صلہ تو بہت پہلے ہی میں نے سنبھال رکھا تھا، بس تم ہی میری محبت کو نہ سمجھ سکے تھے۔ اس بے بسی کے بعد اللہ کی مدد تم تک ایسے آئے گی جو نہ کبھی تم نے سنی ہوگی اور نہ ہی دیکھی ہوگی۔ ایک ہی دعا کا خیال جب اللہ تمہارے دل سے نہیں نکال رہا ہوتا، تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناتے رہو۔ تھکے اور خاموش دل کے لیے اللہ کی مدد جلد آ جاتی ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسوں کی اللہ لاج رکھ لیتا ہے۔ پھر لوگوں کی باتیں، رکاوٹیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پھر اللہ تمہاری دعاؤں کو ہی وسیلہ بناتا ہے، اور تم تک ایسی مدد پہنچا دیتا ہے جو نہ کسی نے دیکھی ہوتی ہے اور نہ سنی ہوتی ہے۔ اور جانتے ہو، یہ وہی معجزہ ہوتا ہے جس کا تم انتظار کرتے ہو، اور اللہ اس کا جواب تمہیں اپنی مدد کی صورت میں دیتا ہے۔ تم دیکھتے رہ جاتے ہو کہ آخر یہ کیسے ہوا، اور اللہ تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ اکثر تم جس بات کو لے کر جتنا پریشان ہوتے ہو، اللہ اسے تمہارے لیے اتنی بہتریاں اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے جو کسی معجزے سے کم نہیں ہوتی۔ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ہم اپنے خیالات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لاکھ دعاؤں کے بعد بھی دل میں ایک درد، ایک خوف سا ہوتا ہے کہ آخر یہ کام کیسے ہوگا، لیکن ایک یقین بھی ہوتا ہے کہ اللہ کوئی نہ کوئی راہ ضرور دکھائے گا۔ اسی ڈگمگاتے یقین پر ہی اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے بھی ہے، میرے بندے کو مجھ پر یقین تو ہے، مجھ سے اس کو امید ہے کہ میں کوئی راستہ ضرور نکال دوں گا،
اور جب اللہ پر چھوڑ دیا جائے یا اس سے مدد مانگی جائے اور وہ بندے کی مدد کے لیے کافی نہ ہو، پھر تم جس بات کو لے کر جتنا پریشان ہوتے ہو اس میں تو اللہ تو تمہارے لیے اتنی بہتریاں اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے جو کسی معجزے سے کم نہیں ہوتی۔ مشکل کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ نے ہر مشکل سے نکلنے کا حل سوچ رکھا ہوتا ہے، لیکن جب تم یقین کر کے سب اس کے سپرد کر دیتے ہو پھر وہ تمہیں جلد ہی کوئی راستہ دکھا دیتا ہے، ایسا راستہ، ایسا وسیلہ جو نہ تم نے کبھی سوچا ہوتا ہے اور نہ ہی کبھی دیکھا ہوتا ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں، جن کی تڑپ اور خاموشی اللہ کے سوا کوئی نہیں سن پاتا۔ قبولیت کا درجہ ہوتے ہیں آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو، اللہ کو منانے کا ذریعہ ہوتے ہیں آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو، اور وہ راضی ہوتا ہے جب ہی تو تمہیں منانے کی توفیق دیتا ہے، اور توفیق دے رہا ہے تو جان لو اللہ تم سے اور تمہاری ہر دعا سے راضی ہے۔ آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو اسی چیز کے ذریعے آزماتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ بندے کو اسی چیز کے ذریعے آزماتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے بندے کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنا اس میں سہنے کی ہمت ہو۔ اللہ آغاز میں آزمائش جتنی سخت رکھتا ہے اس کا اجر اس سے بھی دگنا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں صبر کی آخری انتہا تک آزماتا ہے، آزمائش کے کڑے سے کڑے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، لیکن ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی وہ شدت سے مانگی جانے والی دعاؤں کو بھی آزماتا ہے، کہیں دیر کر کے تو کہیں سب کچھ ناممکن بنا کر۔ اور جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ان بندوں کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑتا جو یقین رکھتے ہیں کہ آزمائش میں ڈالنے اور نکالنے والی ایک ہی ذات ہے۔ صبر آ جانے تک کا مرحلہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اس عرصے میں بندہ اللہ کی خاص رحمت اور نظر میں آ جاتا ہے۔ آزمائش کے بعد اللہ ہر چیز واپس لوٹا دیتا ہے، صلے میں یا تو وہ وہی چیز جو پسند ہو یا کچھ اس سے بہتر بھی، کیونکہ اللہ جب آغاز میں مشکل سے مشکل آزمائش سے گزارتا تو اس کا اجر تمہاری آزمائش ختم ہونے سے پہلے ہی طے کر لیتا ہے، اور پھر اختتام میں اسے سنبھال لیتا ہے جو کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ دعاؤں کی قبولیت پر کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ وہ رب بے شک جانتا ہے کہ اس کے بندے کو کب، کہاں اور کیا عطا کرنا ہے۔ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ خدا سے دعا کرتا ہے۔ اپنے رب سے مانگے، دل کھول کر مانگے، وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی کہہ ڈالیں کہ اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، اس نے تو صرف کن کہنا ہے۔ اے اللہ تیرے کن کی منتظر میری کچھ دعائیں میرے دل کو بے چین رکھتی ہے، تو ان کو قبول فرما۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اس لیے میری امید قائم ہے۔ آپ ایک بوند کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لیے سمندر لکھا ہو، اس لیے صبر رکھیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس پاک ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو باری تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ جب بھی تقدیر سے شکوہ ہونے لگے یہ بات یاد کر لینی چاہیے، وہ یہ شیطان کا پہلا وار ہے، اس کے بعد وہ آپ کو مایوسیوں کے اندھیروں میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے قسمت سے شکوہ نہ کریں اور امید کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑیں، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں، وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے، وہ تمہیں نواز دے گا، تم بس اللہ پر توکل کر کے تو دیکھو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حکم حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ اگر اللہ تمہاری مدد کر لے تو تم پر غالب آنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اس کے بعد اور چاہے کہ ایمان والے اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ پر توکل بڑی شے ہے اور اللہ کے پاس خوب سے خوب تر ہے جو تمہیں کامل لگتا ہے۔ اللہ اس سے بھی اچھی اور عمدہ شے ہوتی ہے۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف سے یعقوب کو ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نور پار لگا دیتا ہے، جو پانی میں گھوڑے دوڑا دیتا ہے۔ تو پھر تم کیا اپنے رب اس رب پر توکل نہ کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا توکل نہیں، سستی ہوتی ہے۔ توکل ہوتا ہے کہ ہم نے کام شروع کرنا ہے، اس کا ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو وقت پر نماز ادا کریں۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اگر آپ پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو بہت زیادہ دعا کیا کریں۔ اگر آپ تکلیف سے نجات چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ اگر آپ تندرستی چاہتے ہیں تو روزے رکھیں۔ اگر شفا اور سکون چاہتے ہیں تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیں۔ اگر اپنا چہرہ نورانی بنانا چاہتے ہیں تو باوضو رہیں اور تہجد ادا کریں۔ اگر نعمتیں چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا کریں۔ سب کچھ لکھا ہوا ہے، آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، آپ کا ہمسفر لکھا ہوا ہے، آپ کا کریئر لکھا ہوا ہے، آپ کی موت بھی لکھی ہوئی ہے، تو پھر آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اللہ پر اپنا توکل رکھیے، آپ اپنے دین پر دھیان رکھیے، باقی ساری چیزیں اللہ صحیح وقت آنے پر صحیح کر دے گا۔ سنو گھبراؤ نہیں۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اس نے مریم علیہ السلام کو بغیر مرد کے عیسیٰ علیہ السلام جیسی اولاد نصیب فرمائی، اس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ راستہ بنا دیا، اس نے سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی، وہ جنات، چرند اور پرند جانور اور ہوائوں کو قابو میں کر سکتے تھے۔ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے معاملات بہت مشکل ہیں جن کا کوئی حل نہیں؟ کیوں گھبراتے ہو؟ کیا تم نے قرآن کریم میں پڑھا نہیں ہے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گھبراؤ مت۔ اس دور سے آپ اس وقت سے گزر رہے ہو، یقین رکھیں یہ بے وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کریم کی بے شمار راہ چھپی ہوئی ہے جو وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائیں گی، اور آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ کامیاب وہ نہیں جس کے پاس پیسے کی دولت ہو، کامیاب تو وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اور پھر اللہ سے دوستی ہو جائے تو بڑی سی بڑی مشکلات بھی چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ کبھی کبھی ہمارا خاموش ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم سے اچھا جواب وقت لاجواب دیتا ہے۔ تم یقین رکھو اللہ پر، انشاءاللہ سب کچھ بدل جائے گا۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری دعائیں رد کرنی ہوتی تو وہ تمہیں جانماز تک لاتا ہی کیوں؟ وہ پتھر سے پانی نکال سکتا ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ اگر میرا اللہ نے تمہاری اس ہاتھوں کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ سے تمہارا رہے گا۔
اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا دے گا جس کے پانے کا تم سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تم ایک بار اللہ کے ہو کر تو دیکھو، اس نے ساری مخلوق تمہارے قدموں میں لا کر نہ بٹھا دیا تو کہنا، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی نہیں گرا سکتا۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کا وعدہ، اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہے۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا۔ تم تو دعا کرتے ہوئے معجزوں پر یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط ہی نہیں کرتا۔ وہ تو اختتام تک تمہاری صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اسے پکارو اور وہ تمہارا نصیب بدل دے، اور پھر وہ تمہیں دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم اپنی اس من پسند چیز کو جس کو تم سے دور کیا گیا ہے اپنے حق میں بہتر بنا سکو۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جس نے اب تک سنبھالے رکھا ہے وہ آگے بھی تمہیں سنبھال لے گا۔ جو وقت نے تم سے چھین لیا ہے اللہ تمہیں ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ سے مانگو اور بار بار مانگو، تب تک مانگو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ فلک، چاند، ستارے اور کہکشاں جس نے بنائے ہیں وہ تمہارے معاملات بھی بنا دے گا۔ جس نے دن و رات کا نظام سنبھال رکھا ہے وہ تمہارا مقدر بھی سنوار دے گا۔ جس نے اتنی جھولیاں بھر رکھی ہے وہ تمہاری جھولی بھی خالی نہیں رہنے دے گا۔ وہ تمہارا صبر کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور ضرور فرمائے گا۔ تم اسے امید لگائے رکھو، وہ اس امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ اور پھر جب تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں سے جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہوتا ہے تو وہ کیسے اس ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ جو اپنی نیند قربان کر کے اسے کچھ طلب کرنے آئے، اللہ کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ جس نے دن کو رات میں بدل ڈالا وہ اس دل کو بھی بدل دے گا، اور جو اس دل کو بدل سکتا ہے وہ نصیب بھی بدل دے گا۔ بس کچھ دیر اور، حالات بھی بدلیں گے اور وقت بھی بدلے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور جگ سارا بدل جائے گا۔ لا حاصل حاصل ہو جائے گا اور ناممکن ممکن بن جائے گا۔
اور یوں تم مطمئن ہو جاؤ گے، یہ جان کر کے جب تمہارے پاس سب تھے تب بھی وہ تھا، اور جب کوئی پاس نہ تھا تب بھی وہ تمہارے پاس رہا۔ آغاز سے اختتام تک بس وہی تمہارے ساتھ رہا، اور پھر تم سمجھو گے کہ صرف اس کا ہونا کتنا بہتر تھا۔ اللہ تمہاری دعائیں کبھی رد نہیں کرتا، اور نہ وہ تمہاری صداؤں کو نظر انداز کرتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، اس کے اپنے معاملات ہیں، اس کے قبولیت کے اپنے طریقے ہیں، اس کا کن فرمانے کا اپنا ایک منفرد انداز ہے، اس کے اپنے رنگ ہیں جن میں وہ انہی کو ڈھالتا ہے جو اس کی مصلحتوں پر اعتراض نہیں کرتے۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچانا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو۔ پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، اپنے درد کی داستاں سنایا کرتے تھے۔ اس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجائیں کیا کرتے تھے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ میں نہ آئے، مگر ایک دن بھی آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے، اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا۔ جسے تم سزا سمجھا کرتے تھے، اس سزا سے گزرنا کتنا ضروری تھا، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دے دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ وہ جو ایک حکم سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسے اس کی جگہ سے سرکا سکتا ہے، اس رب کے لیے تمہاری ان خاک سے بنی ہاتھ کی لکیروں کو بدلنا بھلا کیا مشکل ہے؟ جس کے ایک اشارے پر مچھلی اس کے بندے کو زندہ ساحل پر اگل دے، وہ کیسے پھر تمہیں اس اذیت کے سمندر میں ڈوبنے دے سکتا ہے؟ کیسے دے سکتا ہے؟ تم اس سے بے خبر ہوتے ہو، مگر وہ ہر لمحہ تمہارے دل کی کیفیات کی خبر رکھتا ہے۔ تمہارے ذہن میں خیال آنے سے پہلے ہی وہ تمہارے ارادوں کو اور ہر خوف کو بھانپ لیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کب تمہارا ضبط ٹوٹنے والا ہے، ٹوٹنے کو تھا، مگر تم نے خود پر جبر کیا، صبر کیا۔ وہ سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا، وہ ٹھہر جاتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں ٹھہرتا۔ جن راستوں پر تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے، ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی تو دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ غم میں۔ جس نے اللہ کی رضا پر آمین کہا، اللہ بھی پھر اس کی رضا میں راضی ہو گیا۔ جس کی رضا پہ وہ راضی ہو جائے، اسے نہ تو تم ٹال سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہوتے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے، کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہوتے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ وہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری محبت تم تک واپس آ جائے، تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو۔ تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔
وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے۔ کچھ دعائیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے اور کچھ دعائیں تمہیں بار بار اللہ سے مانگنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کی پسندیدہ دعائیں ہوتی ہیں، اور ان دعاؤں تمہارا سجدہ ریز ہونا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ اس لیے اللہ ان دعاؤں کو تم سے وقتی طور پر تو دور کر دیتا ہے، لیکن تمہارے دل سے کبھی بھی نکلنے نہیں دیتا، تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو، کیونکہ وہ دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہے۔ بس ان سے مانگنا، بس ان کی قبولیت کے لیے اللہ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں نہ آسمان والوں نے۔ اللہ کے منصوبے تمہیں لاجواب کر دیں گے، اللہ کے معجزے تمہیں حیران کر دیں گے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے معجزے کے راستے بنائیں گی، اور پھر تم دیکھو گے انہیں بھی اپنا مقدر بنتے ہوئے جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا، کیونکہ مرہم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور جو صبر کرتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ شفا کے ذریعے بنا دیتا ہے اور انہیں نواز دیا جاتا ہے، اس سے بھی بہتر جو انہوں نے کھویا ہوا ہوتا ہے۔ یقین رکھو حقیقت کے کھلنے تک چھوڑ دو اس جگہ سے مرہم ڈھونڈنا جہاں سے زخم ملا۔ کیوں بھاگ رہے ہو پھر تم ان کے پیچھے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا؟ اپنے لیے تو سبھی اسے پکارتے ہیں، تم اللہ کو اللہ کے لیے پکار کر تو دیکھو۔ کیوں روتے ہو ان کے لیے جنہوں نے تمہیں دھتکار دیا؟ قرآن پاک کا ہر حرف گواہ ہے جس کی محبت کا، تم کبھی اس کو چاہ کر تو دیکھو۔ اللہ کو بے ترتیب دعائیں بہت پسند ہیں، کیونکہ تب زبان نہیں دل بولتا ہے، اور دل کی بولیاں عرش والے سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے۔ تمہیں جتنی محبت اپنی دعاؤں سے ہے نا، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت تم سے ہے، اس لیے اللہ نے انہیں تم سے دور کر دیا جو تمہارے لیے صرف تکلیف کا باعث تھے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے تھے مگر ان سے تمہیں سوائے دکھ کے کچھ بھی نہیں ملا۔ جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے ان کے ساتھ بھی غلط نہیں ہونے دیتا۔ ایک نظر ماضی کی طرف دوڑاؤ اور سوچو تمہارے کتنے ایسے غلط انتخابات تھے جن کی سچائی اگر اللہ تم پر نہ کھولتا تو تمہاری زندگی کیا ہوتی۔ جنہیں اللہ نے ہی تمہارے قابل نہیں سمجھا وہ پھر کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتے ہیں۔ معجزے گنہگاروں کے لیے بھی ہوتے ہیں، وہ گنہگار جن کے گناہوں کی ندامتیں انہیں جان ماز تک لے آتی ہے۔ دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود اگر دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہو۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ اللہ دعاؤں کو انتظار کے ذریعے آزماتا ہے، وہ قبولیت میں دیری کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے اور یہ دیکھ سکے جو تم مانگ رہے ہو کیا تمہیں واقعی اس کی چاہ ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے، تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ہی ایک ہی دعا بار بار دہراتے ہوئے اکساتا ہے۔ تو اگر دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہو، شاید اب تمہارے صلے کا وقت ہو، تبھی اللہ تمہیں اس دعا پر اٹکا رکھا ہو، شاید یہ آخری موقع ہو وہ پانے کا جو تم نے کھویا تھا۔ معجزے گنہگاروں کے لیے بھی ہوتے ہیں، وہ جن کے گناہوں کی بے چینی انہیں سجدوں تک لے آتی ہے۔ غلطیاں تو سب کرتے ہیں، لیکن جن پر اللہ نے اپنا رحم کرنا ہوتا ہے اللہ انہیں ان کی غلطی پر اڑا نہیں رہنے دیتا، وہ انہیں راستہ دکھاتا ہے، توبہ کا راستہ، اور پھر جب وہ راستے کی جانب لوٹ آتے ہیں تو اللہ بھی انہیں معاف کر دیتا ہے۔ جو معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ انہیں کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیتا،
نہ ان کی چاہ میں اور نہ اپنی چاہ میں۔ تمہاری تڑپ اور تمہاری بے چینی کا تمہیں جانماز تک لے آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے تمہیں، اس نے سن لی ہے تمہیں، تمہاری تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے جو تمہاری دعاؤں کو اللہ تک پہنچنے سے روکے ہوئے ہوتی ہے۔ دیر کبھی بھی نہیں ہوتی، اللہ کو تو ہر پل تمہارا انتظار رہتا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ ان کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے جو کتنا ہی کیوں نہ بھٹک جائے لیکن اللہ کی در کا راستہ کبھی نہیں بھولتے، جو تھک ہار کر ہی صحیح لیکن واپس لوٹ آتے ہیں، کیونکہ اللہ تو سب کا برابر کا ہی ہوتا ہے۔ وہ دلوں کو بدلنے والا رب ہے۔ وہ عنقریب تمہارا دل بھی بدل دے گا۔ اس راہ توکل میں اب وہ مقام آئے گا جہاں تم صرف سوچو گے اور تمہارا اللہ معجزہ کر کے دکھائے گا۔ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تب وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے۔ وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو اس رب نے قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے، اور اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے رہتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔